وہ ایک بڑی عمارت تھی جس کو توڑنے کا ٹھیکہ مشہور ٹھیکیدار کمال کو ملا تھا۔ کمال کی رہائش گاؤں میں تھی، لیکن کام کے ٹھیکے وہ شہر میں لیتا تھا۔ کمال کے گاؤں کا نام سانگڑ تھا، جو اندرون سندھ میں واقع تھا۔ ان دنوں اسے حیدرآباد میں قدیم عمارت کا ٹھیکہ ملا تھا۔ کوہ نور نامی یہ عمارت بہت ہی خستہ ہو چکی تھی اور رہائش کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ عمارت 4 منزلہ تھی، جس میں ہر فلور پر کئی کمرے تھے، جن میں مختلف فیملی کرائے پر رہ رہی تھیں۔ کوہ نور عمارت کے کرائے دار وقت کے ساتھ بدلتے رہتے تھے، اس طرح اس عمارت کے مالکان بھی تبدیل ہو جاتے تھے۔ سجاد کا شمار شہر کے اچھے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس یہ عمارت آئی، اس عمارت کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ کمروں کی چھتوں کا پلاسٹر خراب ہو چکا تھا، آئے دن چھت سے پلاسٹر کا حصہ گرتا رہتا تھا۔ ماضی میں لوگوں نے اس عمارت میں ہلکا پھلکا ضرورت کے مطابق کام ضرور کرایا تھا، لیکن سنجیدگی سے اس عمارت پر توجہ نہیں دی تھی، جس کا نقصان یہ ہوا عمارت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ سجاد ایک سمجھدار شخص تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عمارت کے کسی مکین کو کسی قسم کا جانی و مالی نقصان پہنچے، اس لیے اس عمارت کو کرایہ داروں سے خالی کرا کے دوبارہ ازسر نو تعمیر کرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہر میں اس علاقے کی کاروباری حوالے سے بڑی اہمیت تھی۔ اس عمارت کے بن جانے پر عمارت کا کرایہ بھی اچھا ملتا اور فلیٹ تیار کر کے بیچنے پر بھی اچھی خاصی کمائی ہو سکتی تھی۔ اس کا ارادہ فی الحال عمارت کو تعمیر کر کے فلیٹ کرائے پر دینے کا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کمال کو جلد سے جلد عمارت کو توڑ کر میدان صاف کرنے کا ٹھیکہ دیا، لیکن پھر اس کے کام کی رفتار سے خوش ہو کر نئی عمارت کی تیاری کی بنیاد کھودنے کا ٹھیکہ بھی کمال کو ہی دے دیا تھا۔ ٹھیکیدار کمال کے پاس عمارتیں مسمار کرنے کے لیے کئی ٹھیکے ہوتے تھے، اس لیے وہ زیادہ لیبر لگا کر اپنا کام جلد مکمل کر لیتا تھا، اس لیے شہر میں اس کی شہرت تھی۔ شام کا وقت تھا، ٹھیکیدار کمال اپنے دوسرے کاموں سے فرصت ملنے پر عمارت کے کام کا جائزہ لینے آیا تھا۔ ارے یہاں کچھ ہے، ایک مزدور بولا۔ ٹھیکیدار بھی اس کی آواز پر چونکا اور وہاں پہنچا۔ مزدور اپنی کدال کو ایک طرف رکھ کر مٹی کو ہٹانے لگا تھا۔ مٹی ہٹانے پر وہاں ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ صندوق دیکھ کر ٹھیکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس سے قبل بھی کئی عمارتوں کی کھدائی میں اسے چھوٹے چھوٹے صندوق ملے تھے، جن میں سونا اور سونے سے بنے زیورات ملے تھے۔ ٹھیکیدار کمال نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس سے قبل کسی اور کی نظر میں آئے اس نے مزدور کو صندوق کے پاس سے کام کرنے سے روک دیا اور دوسری جگہ کام پر لگا دیا۔ ٹھیکیدار کمال کو اب رات ہونے کا انتظار تھا۔ اس نے 2 مزدوروں کو بہانے سے روک کر سب کی چھٹی کر دی۔ جب رات ہو گئی اور لوگوں کی اس جگہ آمد و رفت ختم ہونے کے برابر رہ گئی، اس نے وہ صندوق نکلوایا اور اپنی گاڑی میں رکھوا دیا۔ مزدوروں نے اسے صندوق کھول کر دیکھنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس صندوق میں ضرور ہیرے جواہرات یا سونا ہوگا۔ مزدوروں کے سامنے صندوق کھولنے پر یہ بات پھیل جانے کا خطرہ تھا اور عمارت کا مالک اس پر اپنا حق ثابت کر کے اس سے صندوق حاصل کر سکتا تھا۔ صندوق کو بند حالت میں لے جانے میں یہ فائدہ تھا کہ اس سے مال نکال کر وہ اس میں کچھ بھی ڈال دیتا۔ ٹھیکیدار نے وقتی طور پر ان دونوں مزدوروں کی زبان بند کرنے کو کچھ رقم دے دی اور ان کو زیادہ کام دلانے کا وعدہ کر لیا تھا، اس شرط پر کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں گے۔ ٹھیکیدار رات میں گاؤں نہیں جاتا تھا۔ اس صندوق کی وجہ سے اس نے رات میں سفر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ رات میں وہ سفر کرتا رہا۔ وہ بہت خوش تھا، خوشی خوشی اس کے انگ میں پھوٹ رہی تھی۔ تمام راستے کئی بار اس کے دل میں آیا کہ وہ صندوق کو کھول کر دیکھ لے، مگر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ گاؤں میں گھر پہنچ کر ٹھیکیدار کمال نے وہ صندوق ملازمین کو بلا کر اپنے خاص کمرے میں رکھوا دیا اور جب گھر کے تمام لوگ سو گئے تو وہ اپنے اس خاص کمرے میں گیا۔ صندوق پر ایک مضبوط سا تالا لگا ہوا تھا، جو وقت کے ساتھ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ ایک ہلکی سی چوٹ پر کھل گیا۔ ٹھیکیدار کمال کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس صندوق کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔ صندوق کھلنے پر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس میں ہیرے جواہرات اور سونے کے بجائے ایک عورت کی لاش رکھی تھی۔ وہ لاش بالکل تر و تازہ لگ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی اس میں سے رکھا گیا ہو۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ جس عمارت کو اس نے مسمار کیا ہے، اس عمارت کو 100 سال سے زائد عرصہ قبل تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کی بنیادوں میں ایک لاش کے دفن کیے جانے پر وہ کیسے اتنا عرصہ گزر جانے پر تر و تازہ رہ سکتی ہے، یہ ناممکن سی بات تھی۔
ابھی ٹھیکیدار کمال اس کشمکش میں مبتلا کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ لاش نے آنکھیں کھول دیں۔ اس لاش کے زندہ ہو جانے پر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لاش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ ٹھیکیدار کمال کو خوف زدہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میں ایک چڑیل ہوں، میں بہت طاقتور شکتی کی مالک ہوں۔ شیطانی عملیات کرنے والے لوگ مجھ سے مشکل کام کرا لیتے تھے اور انسانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک عالم نے مجھے اپنی پڑھائی سے قابو کیا اور اس صندوق میں قید کر کے زیر تعمیر عمارت میں دفن کر دیا تھا، اور اب میں پھر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ ٹھیکیدار کمال گمسم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مجھے اس وقت خون کی اشد ضرورت ہے اور میں آج اپنے محسن کے خون سے خود کو سیراب کروں گی۔ چڑیل نے لپک کر ٹھیکیدار کمال کو پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چڑیل سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو اس سے چھڑا نہ سکا۔ چڑیل نے اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس وقت تک ٹھیکیدار کمال کو نہیں چھوڑا جب تک اس کے جسم کا سارا خون چڑیل کے جسم میں داخل نہیں ہو گیا۔ ٹھیکیدار کمال مردہ حالت میں زمین پر گر پڑا۔ چڑیل نے اس کے مردہ جسم کو ایک نظر دیکھا اور بولی، میرے محسن، میں نے سخت مجبوری کی حالت میں یہ اقدام کیا ہے۔ مجھے صندوق سے باہر نکلتے ہی فوراً خون پینا تھا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح ہونے پر ٹھیکیدار کمال کی لاش کمرے سے ملنے پر سب حیران تھے۔ گھر میں رات کو کوئی نہیں آیا، پھر وہ کیسے مر گیا؟ اس کا مر جانا سب کے لیے پراسرار بن گیا تھا۔ کشن چند گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سانگڑ میں اس کے کالے علم کی بہت شہرت تھی۔ کالا علم کرانے کو دور دور سے لوگ آتے تھے۔ وہ ایک خاص عمل کرا رہا تھا۔ اسے اپنے خاص مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور اعصابی قوت کی ضرورت تھی۔ اس نے کچھ پڑھ کر ایک پانی کے برتن پر پھونکا۔ پانی کے برتن میں ایک خوفناک چڑیل کا عکس نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر کشن چند کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میرا کام کرے گی، ٹھیک ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر ایک جاپ کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک چڑیل اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ بولی، تم سے مجھے کچھ کام لینا ہے۔ تم میرے بہت کام آ سکتی ہو۔ کیا کام لینا چاہتے ہو؟ چڑیل نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ ایک کام بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ دیگر کام بھی تم سے لوں گا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ چڑیل نے کشن چند کو گھور کر دیکھا۔ میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا۔ ابھی تم ڈر ڈر کر انسانی خون پی رہی ہو۔ میرے طلسمی پتلے تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہاری حفاظت کریں گے اور کوئی انسان تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چڑیل نے کشن چند کی اجازت ملنے پر گاؤں میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ وہ پہلے قبرستان میں جا کر چھوٹے بچوں کا خون پیتی تھی، اب رات میں وہ چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بنانے لگی تھی۔ گاؤں کے گھروں میں بچے زیادہ تر صحن میں سوتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی گھر میں داخل ہو کر بچے کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ صبح سویرے لوگوں کو بچے کی لاش ملتی تھی۔ بچوں کی لاشیں ملنے پر گاؤں میں خوف و حراس پھیل گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں چڑیل ایک بچے کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ اچانک ایک سفید لباس میں ملبوس شخص سامنے آ گیا۔ چھوڑ دے اس بچی کو، وہ زور سے چیخا۔ یہ میرا شکار ہے، اسے میں نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے پتہ ہے تو نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تیرے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یہ عامل نصیر الدین تھے۔ عامل نصیر الدین نے اپنے ہاتھ میں تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھتے ہوئے چڑیل پر پھونکا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ چیختی چلاتی آگ میں جلتی رہی۔ کچھ دیر میں وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ چڑیل جس بچے کو اغوا کر کے لائی تھی وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ عامل نصیر الدین نے بچے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بچہ ہوش میں آ گیا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، عامل نصیر الدین نے کہا۔ وہ بچہ ان کے ساتھ چل دیا۔ عامل نصیر الدین جب بچے کو اس کے گھر لے کے گئے تو اس کے والدین دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اس طرح گاؤں والوں کو چڑیل کے ہلاک ہو جانے پر سکون کا سانس ملا۔